بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بھائی، ہم کہانیاں آج کل ہماری چل رہی تھیں ماں باپ کی کہانیاں نا جی، والدین کی کہانیاں، صحیح جی، تو والدین کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اچھا کر ان کے حق ادا کرنا چاہیے۔ والدین کے حقوق پتہ ہیں آپ کو؟ نہیں، کل تو میں نے سکھائے تھے آپ کو۔ والدین کو اذیت دینا، اذیت نہیں دینا، اچھا، والدین کو اذیت اور تکلیف نہیں دینا۔ نمبر 2، ان کی فرما برداری کرنا۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کی بات ماننا، نافرمانی نہیں کرنا، صحیح؟ نافرمانی نہیں کرنا۔ نمبر 3، خدمت کرنا، ان کی خدمت کرنا، پیسے، مالی خدمت، جانی خدمت، صحیح ہے؟ جی۔ اچھا، کتنے ہو گئے؟ 3۔ نمبر 4، ادب کرنا۔ آپ کو یاد نہیں ہے ادب کرنا؟ کتنے ہو گئے؟ 4۔ نمبر 5، نمبر 5 ان کا خیال رکھنا۔ نمبر 5 ان کے لیے دعائیں کرنا۔ نمبر 5 ان کے لیے دعائیں کرنا۔ نمبر 6 ان کا اچھا ان کا جوس نکال دینا۔ اچھا چلے سنے۔ اچھا، آج میں نے کل آپ کو کون سی کہانی سنائی تھی؟ وہ جو 3 آدمی تھے، وہ جا رہے تھے، پھر ایک دم ہوا چلی، غار میں چلے گئے، اوپر سے اتنا بڑا پتھر آیا ان کے دروازے پہ۔ اچھا، تو اس کہانی میں ہم نے کیا بتایا تھا کہ وہ بندے نے جب وہ چونکہ ماں باپ کی خدمت کرتا تھا بہت ہیں، تو اس کی دعا سے اللہ نے اتنا پتھر کیا کر دیا؟ ہٹا دیا۔ آج میں عجیب کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی بھی حدیث میں ہمارے نبی نے سنائی ہے۔ جی۔ ایک شخص تھے بہت پرانے، ہمارے نبی سے بھی پہلے، جی، بنی اسرائیل جو تھے نا اس زمانے میں۔ جی۔ اچھا، ان کا نام تھا جریج۔ بہت نیک تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ انہوں نے ایک اپنا نا عبادت کا گھر بنایا ہوا تھا، سمجھ گئے؟ بس اس سے باہر ہی نہیں نکلتے تھے، ہر وقت نماز نماز نماز، ذکر، فجر اور عصر ادھر ہی رہتے تھے، بالکل وہیں، ہر وقت عبادت، سمجھ گئے؟ جی۔ تو ایک مرتبہ وہ نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ نفل نماز ایک ہوتی ہے فرض نماز، ہاں، اور ایک ہوتی ہے نفل نماز۔ تو ان کی امی پتہ نہیں گر گئی تھیں یا کیا ہوا، ایک دم انہوں نے بلایا، جریج ادھر آئیے جریج۔ اب وہ نماز پڑھ رہے تھے نفل۔ اب وہ سوچنے لگے میں اپنی امی کو جواب دوں نہیں دوں، انہوں نے کہا چھوڑو، نہیں دیتا، نماز پڑھ لیتا ہوں پہلے۔ بھائی وہ تو گر گئے تھے نا، اگر کوئی گر جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے تو فوراً اپنی امی کی بات سننی چاہیے نا، نماز بھی توڑ دینی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ایمرجنسی ہو جائے، کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، تو اللہ پاک نے کا حکم یہ ہے کہ آپ کیا کر دیں، نماز بھی توڑ دینا، ایسے موقع پر، ہر وقت نہیں، سمجھ گئے؟ ایسے بھائی کوئی گر گیا خدا نخواستہ، اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، تو کیا کریں گے آپ پہلے آرام سے نماز پڑھیں گی پھر اٹھائیں گی جا کے؟ نہیں، نماز توڑ کے ہی میں اٹھاؤں گی، تاکہ نماز تو بعد میں پڑھ لیتے۔ تو اب وہ جو جریج تھے نا، ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ نماز کو توڑ دینا چاہیے، لیکن بیچاروں سے غلطی ہو گئی۔ وہ پڑھتے رہے، ان کی امی بلاتی رہیں، جب ان کی امی کو غصہ آ گیا، ان کی امی نے ان کو بد دعا دے دی۔ ہوئی ویسے ماں باپ کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، سمجھ گئے؟ منع ہے، لیکن بس ان کی امی سے بھی غلطی ہو گئی، انہوں نے بہت سخت بد دعا دے دی۔ صحیح ہے؟ جی۔ اللہ کرے گندے لوگوں کا چہرہ تم دیکھو، گندی عورتوں کا، گندے لوگوں کا، صحیح ہے؟ پھر کیا ہوا؟ اب ماں باپ اگر کوئی غصے میں کوئی بد دعا دے دے نا، جی، وہ لگ جاتی ہے۔ کیا لگ جاتی؟ وہ بد دعا لگ جاتی ہے، ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ بعض ماں باپ نا اپنے بچوں کو کہتے ہیں خدا کرے تو مر جائے، اللہ کرے کہ تم ٹرک کے نیچے آ جاؤ، ایسے کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے ایسے، جی، چاہے کتنا ہی غصہ ہو، صحیح؟ جی۔ اب کیا ہوا؟ ان کی ماں نے تو دے دی تھی بد دعا، جی۔ اب کیا ہوا؟ اب ایسا ہوا، ایک عورت نے، ایک گندی عورت تھی،
اس نے ان کے اوپر جھوٹا جھوٹا الزام لگا دیا. مطلب جیسے کسی کے بارے میں جھوٹ بول دیتے ہیں نا کہ تم نے چوری کی ہے, تم نے یہ گناہ کیا ہے, تم نے گناہ کیا ہے, جھوٹ بول دیا حالانکہ انہوں نے کوئی کیا نہیں تھا. اس عورت نے کیا کر دیا, جھوٹا الزام لگا. کس پہ لگا دیا؟ جریج پر ہے نا, حالانکہ انہوں نے وہ گناہ نہیں کیا تھا. اب ان کے جو علاقے, اس عورت سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ گناہ کس نے کیا ہے, یہ جرم کس نے کیا ہے؟ اس نے جھوٹ جھوٹ بول دیا جریج نے کیا ہے. لوگوں کو غصہ آ گیا, لوگ بولنے لگے اچھا بڑا نیک بنتا ہے یہ, دیکھنے میں بڑا نیک بنتا ہے, ہر وقت نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ گناہ کرتا ہے. غصے میں لوگ آئے ہتھوڑے لے کے, کلہاڑیاں لے کے. نماز میں نہیں نماز تو پڑھ چکے تھے وہ. اچھا. ہتھوڑیاں, کلہاڑے, ڈنڈے لے کے آئے اور غصے میں ان کا جو گھر چھوٹا سا وہ بنا ہوا تھا کمرہ جس میں وہ نماز پڑھتے تھے نا, کوئی پتھر مار رہا ہے, کوئی لکڑی مار رہا ہے, کوئی غصے سے لات مار رہا ہے, کسی نے ہتھوڑے ان کا سارا گھر, وہ جو چھوٹا سا کمرہ تھا, توڑ دیا. ان کو گھسیٹ کے باہر لے کے آئی ہوں. شرم نہیں آتی تم کو؟ تم بڑے نیک بنتے ہو یوں. سمجھ گئے جی. اب کیا ہوا, جریج جو تھے اللہ, وہ تو اللہ کے ولی تھے جی. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا اچھا ٹھہر جاؤ. انہوں نے وضو کیا. کن نے؟ جریج نے. جی. وہ تو بہت بزرگ تھے نا. وضو کرتے ہی فوراً نماز پڑھی 2 رکعت. اللہ اکبر. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے انہوں نے دعا کی, اے اللہ میں نے تو گناہ نہیں کیا ہے, مجھ پہ اس عورت نے جھوٹا الزام لگا دیا, میرے بارے میں جھوٹ بول دیا, اور یہ میری قوم, یہ جو لوگ ہیں انہوں نے بھی غلطی کی, انہوں نے کوئی تحقیق نہیں کی. اے اللہ میری مدد کر دے, اے اللہ میری مدد کر دے, اے اللہ تو جانتا ہے میں نے گناہ نہیں کیا. اب اللہ نے کیا کیا, ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اتنا سا گود کا بچہ, بالکل چھوٹا, جو بالکل پیدا ہوا وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, وہ بولتا ہے نہیں بولتا نا. اب سنو ہوا کیا, جریج اس بچے کے پاس آئے, اس سے پوچھا بتاؤ کس نے گناہ کیا ہے. کس سے پوچھا؟ اس چھوٹے بچے سے. چھوٹا بچہ تو کچھ بولو تو وہ تو کیسے بس صرف روتا ہے. لیکن جریج تو بہت اللہ کے بزرگ تھے. وہ چھوٹا سا بچہ بولنے لگ گیا, اور اس نے بس اللہ پاک نے بلوایا. دیکھو اللہ پاک نے بلوایا. اس چھوٹے سے بچے نے کہا جریج نے گناہ نہیں کیا, یہ بہت اچھے آدمی ہیں, یہ عورت ہی گندی ہے, اس عورت نے جھوٹ بولا ہے, گناہ اس عورت نے کیا ہے. تو لوگوں کو افسوس ہونے لگا کہ ہم نے خواہ جریج کے ساتھ ایسا کیا. ان کے پیر پکڑنے لگے, ان کے پیر دبانے لگے, وہ گر گئے, ان سے معافیاں مانگنے لگے, کہنے لگے ہم آپ کا گھر دوبارہ بنا دیں گے, سونے کا بنا دیں گے, سونے کا, 1 اینٹ سونے کی, سونے سے بنا دیں گے پورا, چھوٹا سا تو گھر ہے, آپ ہمیں معاف کر دیں, آپ ہمیں معاف کر دیں, ہم نے غلطی کی, ہم نے آپ کو ہم اس عورت کی باتوں میں آ گئے اور ہم نے آپ کے اوپر الزام لگایا, ہم نے آپ کو اذیت دی, آپ تو بہت بڑے اللہ کے بزرگ ہیں, آپ کی وجہ سے گود کا بچہ بول دیا, اس نے آپ کی صفائی بتا دی, نہیں ہمیں معاف کر دیں, ہم آپ کا دوبارہ نیا گھر بنائیں گے, سونے کا بنا دیں گے بالکل. انہوں نے کہا نہیں, جیسا تھا ویسا ہی مٹی کا گھر بنا دو. جیسا تھا ویسے ہی مٹی کا گھر, کیونکہ وہ تو ماشاءاللہ بزرگ آدمی تھے, ان کو پیسے کی تھوڑی چاہیے تھے, سمجھ گئے جی. اب دیکھو اب لیکن جریج کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ان کی امی نے ان کو بد دعا دیتی تھی. کیا دی تھی؟ بد دعا دی تھی ان کو نا, کہ اللہ کرے کہ تمہارے اوپر ایسا ہو جائے, ایسا ہو جائے. اور جریج سے ان سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ انہوں نے وہ نماز پڑھے تھے, امی کی بات نہیں مانی, امی کی آواز پر فوراً توجہ نہیں دیا, وہ نہیں دی. اب آپ سمجھ گئے جی. ابھی آپ نے کیا بتایا تھا کہ ماں باپ کا حقوق میں سے کیا ہے, جو ماں باپ کہیں ان کی بات اب ماننی چاہیے, وہ بلائیں تو فوراً جانا چاہیے. اللہ اکبر. جو ماں باپ کے بلانے پر نہیں آئے گا
تو وہ زندگی میں مشکلوں میں پھنس جائے گا. نہیں سمجھی آپ؟ جیسے کون پھنس گیا تھا, کیا نام تھا ان کا؟ جریج. کیا نام تھا؟ جریج نام تھا. صحیح ہے جی. اچھا, اس کہانی سے بہت ساری اچھی باتیں پتہ چلی. ایک بات تو یہی پتہ چلی کہ اگر ماں باپ ہوں ان کی فوراً جب وہ بلائے سارے کام چھوڑ کر ماشاءاللہ آنا چاہیے. آپ ایسا کرتی ہیں؟ نہیں, مطلب یہ کہ اچھا آپ کو بلائیں تو آپ نہیں آتی؟ آتی میں سمجھی اس کی بات کر رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ سارے کام چھوڑ کے آتی ہیں. ہاں. چاہے کھیل بھی رہی ہوں. ہاں ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو توفیق دے, بہت اچھی بات ہے. جیسے کہ میں جری ویسے لاؤنج میں کھیل رہی ہوں گھر بنا کے, فوراً امی نے بلایا, امی نے بولا دسترخوان بچھا دو, پھر آرام سے کھانا کھا کے کھیل لینا. پھر جب جے بھائی بولے 1 سیکنڈ رک جاؤ مجھے رکا رہا ہے, میں نے بولا میں پہلے جلدی سے دسترخوان بچھا دیتی ہوں, پھر کھانا کھا لیں گے, پھر وہ کر لیں گے, کھیل لیں گے. اب آپ آئندہ تو ڈر جائیے گا آپ ہیں. کبھی آپ کے بابا نے بلایا, آپ کی امی نے بلایا اور آپ کوئی بھی کام کر رہی ہوں, آپ کو اس میں مزہ آ رہا ہو, آپ لکھ رہی ہیں, آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہے, آپ کوئی کھلونے سے کھیل رہی ہیں, آپ کو مزہ آ رہا ہے, یا آپ کسی کے ساتھ جا رہی ہیں, آپ کا دل چاہ رہا ہے میں جلدی سے بس باہر چلی جاؤں, سارے کام چھوڑ کے اب آپ کو یہ کہانی ذہن میں آ جائے گی فوراً, اگر میں نے اپنی امی کی اپنے بابا کی بات نہیں مانی ان کی, تو میں کسی مصیبت میں نہ آ جاؤں. جریج آ گئے تھے نا مصیبت میں. جی. اچھا, بعض بچے ہوتے ہیں ان کی وہ مثلا کچھ بچے ہیں موبائل پہ گیم کھیل رہے ہیں یا اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, صحیح ہے, اور ان کے بابا ان کی امی بلا رہی ہیں آ جاؤ, آ ہی نہیں رہے, آتے نہیں ہیں, بات ہی نہیں مانتے, تو وہ لوگ مصیبت میں پھنس جاتے ہیں, اللہ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی تھی نا, ایک امی تھیں اور ان کی ایک بیٹی تھی, وہ افطاری کا وقت تھا, وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی, امی نے بلایا جلدی سے میرا کام کر لو, مہمان آنے والے, وہ افطاری کر لو. انہوں نے بولا امی بلاتے, انہوں نے بولا اذان بھی ہونے والی ہے, انہوں نے بولا امی اذان تو ہوتے رہتی ہے, اور جلدی سے وہ اوپر چلی گئی, دروازہ بند کر کے دیکھتے رہی, اتنے میں وہ مر گئی. پھر امی نے اتنا بلایا, پھر سب آگے سب اوپر جا کے دیکھ کے پریشان ہو گئے, ہتھوڑی سے پھر دروازہ توڑا, پھر اندر جا کے دیکھا تو وہ مری ہوئی پڑی ہوئی تھی, اور جب اٹھایا تو اٹھ نہیں رہی تھی, اس کو وہ اٹھایا تو ٹی وی اٹھائی تو اٹھ رہی تھی, رکھ دی تو اٹھ نہیں رہی تھی. پھر دیکھو ماشاءاللہ, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہمیں گناہ سے بچا لے ہیں. کتنے لوگ ہیں ماں باپ بلاتے رہتے ہیں بیچارے, وہ آتے نہیں آتے. بعض اوقات بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا, ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں, صحیح ہے, ان کے ماں باپ کہتے ہیں بیٹا آ جاؤ, کل ملنے کے لیے آ جاؤ, وہ بھی نہیں آتے. ایسی کبھی بلاتے ہیں جیسے, ہے نا. تو سب کو ماننی چاہیے, آپ کو بھی ماننی چاہیے اپنے بابا کی, مجھے بھی اپنی امی کی باتیں ماننی چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. صحیح ہے جی. اچھا, ایک بات تو یہ پتہ چلی. دوسری بات اس کہانی سے آپ کو یہ پتہ چلی کہ اہم بات بتا رہا ہوں, یہ بات پتہ چلی, انسان کسی مشکل میں پھنس جائے تو جلدی بتائیے, میں آپ کا امتحان ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی پریشانی آ جائے ایک دم تو کیا کرنا چاہیے؟ سننا چاہیے. نہیں, جریج نے کیا کیا تھا جب جریج سب لوگ ان کو تہمت الزام لگا رہے تھے جھوٹا, تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ 2 رکعت نماز پڑھی, وضو کر کے وضو کرا, پھر نماز پڑھی. بس یہ کوئی بھی کسی مشکل میں پھنس جائے, کوئی پریشانی آ جائے, کوئی مشکل آ جائے, فوراً کیا کرنا چاہیے؟ جلدی سے وضو کریں, نماز پڑھیں, 2 رکعت نماز پڑھیں, اور اللہ پاک سے کیا کریں؟ دعا مانگ لیں. ہاں, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اے لوگوں, جب مشکل میں پڑ جاؤ فوراً نماز پڑھا کرو. صحیح ہے. تو اب یاد رہے گا, خدا نخواستہ کوئی مشکل آ جائے, آپ کو ہو یا کسی اور کو ہو,
فوراً 2 رکعت پڑھ کے کیا کرنا چاہیے؟ مصلی بچھایا، جلدی سے وضو کیا، اچھی سی 2 رکعت پڑھی، پھر اللہ پاک سے ہاتھ پھیلا کے مانگا، اے اللہ میں مشکل میں پھنس گیا ہوں، اے اللہ میں پریشانی میں آ گیا ہوں، اے اللہ آپ تو پریشانی کو دور کرنے والے ہیں، میں آپ کا کمزور بندہ ہوں، اے اللہ میری پریشانی دور کر دیں۔ ایک کہانی میں کبھی آپ کو سناؤں گا، ایک مرتبہ ہمارے یہ جو کہانی ہے نا، یہ بخاری شریف میں آئی ہے۔ ایک اور کہانی تھی، ایک وہ تھے ہمارے نبی تھے ابراہیم علیہ السلام، وہ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے، ایک گندا بادشاہ تھا، اس نے کافر، اس نے کیا کیا، اپنے گندے فوجی بھیجے، ان کی بیوی کو اغوا کر کے لے گیا۔ اللہ اکبر! پتہ کیا کیا انہوں نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فوراً وضو کیا، نماز پڑھنے لگ گئے، اللہ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے ان کی پریشانی ان کی بیوی نے بھی یہی کیا، جب ان کی بیوی کو لے گئے نا ایک کمرے میں بند کر دیا، اور پھر جو ہے وہ کافر ابھی تو آنے والا تھا، انہوں نے جلدی سے کیا کیا، وضو کر کے جلدی سے 2 رکعت نماز پڑھی، اے اللہ میں آپ کی کمزور بندی ہوں، اے اللہ اس کافر نے مجھے پکڑ لیا ہے، تو میری حفاظت فرما۔ اس کے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو گئے، اس کافر کے بادشاہ کے، نہیں سمجھے، وہ ان کو مارنا چاہتا تھا، ان کے اوپر ہاتھ بڑھا رہا تھا، اس کے ہاتھ ہی نہیں ہو گئے، پھر رونے لگا، ان سے کہنے لگا، ان کی ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے کہا اچھا اب نہیں کرنا، جیسے معاف کیا نا اس کے ہاتھ صحیح ہو گئے، پھر دوبارہ مارنے لگا، انہوں نے پھر اے اللہ میری حفاظت فرما۔ سمجھ گئی آپ؟ تو کیا پتہ چلا، دوسری بات کیا پتہ چلی، کوئی انسان کسی مشکل میں پھنس جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً وضو کرا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ سے دعا مانگی۔ آپ نے کبھی ایسا کیا ہے کہ کبھی کوئی کام پڑ گیا ہو، آپ کو کوئی مشکل آ گئی ہو، فوراً آپ نے نماز بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگی؟ کبھی ایسا کیا آپ نے؟ نہیں کیا؟ چلیں ایسا آپ بتا دیے تو آپ کروں گی انشاءاللہ۔ ہاں، اور صرف ضرور آپ کو کوئی پریشانی ہو، یا آپ کے بابا کو ہو، یا آپ کے بھائیوں کو، مجھے نہیں ہو، آپ کو، آپ کی امی کو، تب بھی میں بھی پڑھ لوں۔ ہاں صحیح ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بھائی خدا نخواستہ بابا بیمار ہیں، یا آپ نے دیکھا دادی بیمار ہیں، یا آپ نے دیکھا کہ بابا پریشان ہیں، صحیح، آپ آئی بابا آپ نے کہا بابا آپ پریشان لگ رہے ہیں آج، بابا نے کہا کہ ہاں کچھ پریشانیاں ہیں، اچھا بابا آپ پریشان نہ ہو، میں ابھی 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتی ہوں۔ اوئے ہوئے، اگر آپ کو یہ آ گیا نا، ساری زندگی آپ مزے کریں گی۔ یہ چیز سیکھ لو بس، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ میں کبھی سناؤں گا آپ کو، ایک قلی کی کہانی سناؤں گا۔ اسٹیشن گئی تھی نا آپ کبھی دیکھیں تو اسٹیشن پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بھائی آپ کا سامان ہم اٹھا لیں، ہم آپ کا سامان اٹھا لیں، ہوتے ہیں نا، وہ سر پہ رکھا ہوا ہوتا ہے سب کا سامان لے جا کے نا۔ ہاں میں نے دیکھا ہے، ایک ہم نا ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو نا سامنے سے نا سر پہ کچھ پتا نہیں کیا کپڑے میں لپٹا کے کچھ لے کر جا رہے تھے آدمی۔ تو میں کبھی آپ کو سناؤں گا، اس طرح کا ایک آدمی تھا، وہ پھنس گیا تھا، تو اس نے بھی یہی کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ نے اس کی مدد کی۔ کبھی سناؤں گا میں آپ کو یہ کہانی انشاءاللہ، صحیح ہے جی۔ تو اچھا، دوسری بات ہمیں یہ اچھی پتہ چلی اس کہانی سے کہ کسی مشکل میں پھنس جائیں، وضو کرو اور نماز پڑھ لو اور دعا مانگو، وضو نماز دعا، وضو نماز دعا، ہو گیا۔ اب تو مزے آ گئے، میں نے آپ کو اتنی بڑی چیز بتا دی۔ ڈائریکٹ اللہ میاں سے رابطہ، جیسے نا خدا نہ خواستہ کسی بچی کے پاس موبائل ہو، اچھا پھر کیا ہو جائے، وہ بچی جو ہے نا کسی مشکل میں پھنس جائے، تو فوراً کیا کرے گی، جلدی سے اپنے بابا کو موبائل ملائے گی نا، فون کرے گی نا اپنے بابا کو، بابا میں مشکل میں آ گئی ہوں، جلدی سے مجھے بچا لیں، جلدی سے میری، یوں کرے گی نا۔ تو نماز ایسے ہے جیسے فوراً آپ نے کس سے رابطہ کیا، اللہ تعالیٰ سے، گویا کس کو فون کیا آپ نے، ڈائریکٹ اللہ کو۔ نماز سے فوراً کیا ہو جاتا ہے، رابطہ کس سے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے۔ ہاں، جیسے اللہ سے رابطہ ہو جائے، اللہ میاں میں مشکل میں آ گئی ہوں، پریشان ہو گئی ہوں، اللہ مدد کریں، فوراً اللہ مدد کرتے ہیں، صحیح ہے۔ تو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، صحیح ہے۔ کچھ بچے ہیں نماز سے بھاگتے ہیں، ارے بھائی ان نماز سے بھاگنا تھوڑی چاہیے، ان کے بابا کہتے ہیں بھائی نماز پڑھ لو، اب گئے راستے میں گئے اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے نکل گئے،
اور جھوٹ جھوٹ آ کے بول دیا اپنے امی کو میں نماز پڑھ لی میں نے. اللہ, جھوٹ بولنا چاہیے؟ نہیں. سمجھ گئے؟ تو نماز سے کوئی بھاگتا ہے؟ نماز سے بھاگنا چاہیے یا نماز کی طرف بھاگنا چاہیے؟ نماز کی طرف. نماز کی طرف جانا. مسجد سے بھاگنا چاہیے یا مسجد کی طرف بھاگنا چاہیے؟ مسجد کی طرف. ہاں سمجھ گئے. اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہیے یا دور؟ قریب. ہاں چلے, کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. پہلی بات میں نے یہ بتائی, ماں باپ کو بھی چاہیے بچے کتنی بدتمیزی کریں, تنگ کریں, ان کو بد دعا نہ دیں. پھر کیا کہیں غصے میں؟ کیا کہنا چاہیے؟ سوری. نہیں, ماں باپ کو کیا کہنا چاہیے؟ اگر ڈانٹیں تو بس یہ بول دیں اللہ ہدایت دے تم کو. کیا بولیں؟ اللہ ہدایت, اللہ تم کو اچھا بنا دے. کون بولے؟ ماں باپ بھی بچوں کو اگر ڈانٹیں یہ نہ بولیں کہ تم مر جاؤ تم کچھ, ہاں, بلکہ کیا بولنا چاہیے؟ تو اللہ تم کو جزائے خیر نہیں, اللہ ہدایت دے. اللہ ہدایت دے یعنی تم کو صحیح کام کرنے کی توفیق دے. ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تمہیں صحیح کام کرنے کی توفیق دے. اچھا, دوسری بات یہ پتہ چلی اگر ماں باپ بلائیں تو فوراً جانا چاہیے. اچھا, تیسری بات پتہ چلی کہ مشکل میں پھنس جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے بابا کو فون کرا. بابا نہیں, وضو, نماز, دعا. وضو, نماز, دعا. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات یہ پتہ چلی, بہت اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو. چوتھی بات یہ پتہ چلی کہ فوراً سے کوئی آدمی کوئی بات آپ کو بتا دے تو فوراً سے اس کی بات ماننی نہیں چاہیے. بھائی دیکھو, اس عورت نے جھوٹ بول دیا لوگوں سے جا کر کہ جریج نے گناہ کیا ہے, اور ان لوگوں نے بات بھی مان لی. بھائی انہوں نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا تھا اس کو؟ بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات پر بس کسی نے بھی کان میں کوئی بات کہہ دی, ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو, ایسے ہونا چاہیے؟ بھائی پہلے کیا کرنی چاہیے؟ تحقیق کرنی چاہیے نا. میری بات نہیں سمجھے؟ اگر وہ لوگ پہلے سے تحقیق کرتے جنہوں نے ان کا گھر توڑ دیا تھا, پہلے تو توڑ دیا گھر, تحقیق نہیں کی, اور بعد میں پتا چلا او ہو انہوں نے تو گناہ کیا ہی نہیں, تو پہلے کوئی بھی بات اگر کوئی عورت نے کیا تھا گناہ, تو ہاں, تو کوئی اگر آپ کو کوئی بات کہے نا تو آپ کو پہلے تحقیق کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ آپ کی کوئی دوست آئی اور آپ کی کان میں کہہ رہی ہے یار آپ کی وہ جو دوسری دوست ہے نا وہ آپ کو گندا کہہ رہی تھی, گالی دے رہی تھی آپ کو گندا کہہ رہی تھی آپ کی, تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ مان لینا چاہیے اس کی بات؟ نہیں. تو کیا کہنا چاہیے؟ بھائی میں دیکھوں گی, تحقیق کروں گی. میں کیا کروں گی؟ میں دیکھوں گی, تحقیق کروں گی. اب آپ کو چاہیے آپ اس دوست کے پاس جائیں, بھائی آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ہیں, اور طبیعت ٹھیک ہے آپ کی, یہ میں آپ کے لیے ٹافی لائی تھی. اچھا, ایک بات میں بتا رہے تھے کہ کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ نے مجھے گندا کہا ہے, ایسا تو نہیں ہوا نا؟ وہ کہے گی نہیں میں نے نہیں کہا. اچھا سچ بولا ہوگا نا اس نے. بعض اوقات ایسی لڑانے کے لیے نا لوگ کانوں میں باتیں ڈال دیتے, مطلب ایسی جھوٹ تاکہ آپ کی لڑائی ہو جائے اس سے. اس دوست سے کیا ہو جائے؟ لڑائی ہو جائے. مثلا فرض کریں آپ کی دوست ہے, کیا نام ہے اس کا؟ ہمنا ہے بالفرض. تو کوئی اور کوئی دوسری لڑکی ہے, اس نے دیکھا کہ یار یہ مسفرہ کی دوستی کیوں ہے ہمنا سے, تو وہ جلنے لگی. تو وہ اس نے سوچا کہ میں مسفرہ کی لڑائی کرا دوں. تو اب جھوٹ آپ کے پاس آئے گی, مسفرہ وہ جو ہے نا ہمنا, وہ آپ کے بارے میں یوں کہہ رہی تھی, آپ کو گالی دے رہی. اب وہ کیوں کہہ رہی ہے؟ تاکہ آپ کی کیا ہو جائے؟ لڑائی ہو جائے آپس میں. ہاں, ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کان بھرنا. وہ کان میں ڈال لی ہے نا آپ کی بات. تو اب آپ کو کیا چاہیے, کیا کریں؟ تو میں بولوں گی بھائی ایسا نہیں ہو سکتا, میں تحقیق کروں گی. ایسا میں بولوں گی ایسا نہیں ہو سکتا, میں تحقیق کروں گی. پھر تحقیق کے لیے آپ کس سے کریں گی تحقیق؟ ہمنا سے. بھائی ہمنا آپ نے تو مجھے برا نہیں کہا نا, ایسے پوچھ لیں گی, ہے نا. تو یہ ایک چوتھی بات ہمیں اس قصے سے یہ اگر یہ کام وہ لوگ کرتے جنہوں نے ان کا جریج کا گھر توڑ دیا تھا, اگر وہ پہلے جاتے بھائی جریج یہ بتائیے آپ نے گناہ کیا ہے, ان سے پوچھتے, تو وہ بتا دیتے نہیں بھائی میں نے نہیں کیا. اچھا بھائی فلاں عورت تو کہہ رہی تھی آپ نے کیا ہے, بھائی وہ کہتے بھائی نہیں کیا میں نے, وہ جھوٹ بول رہی ہے, وہ بتا دیتے. تو ان لوگوں نے تو پہلے سے تحقیق کی نہیں, اور جاتے ہی پہلے سے ان کا گھر توڑ دیا. پہلے پوچھ لیتے, نہیں ہوتا تو نہیں توڑتے. بس یہ والی جو بات ہے نا اتنی اچھی بات ہے, جو اس پہ عمل کرے گا نا تو اس کے گھر میں خوشیاں آئیں گی, اس کے گھر میں رحمتیں آئیں گی. آج کل گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں بہت,
کیوں ہو جاتی ہیں لڑائیاں؟ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سنی سنائی بات پر کیا کر دیتے ہیں؟ وہ کر دیتے ہیں، عمل کر دیتے ہیں. بس جس نے کان بھر دیا ہاں اس پہ عمل کر، بس کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہو تم. صحیح. تو آپ بھی تحقیق کریں گی آئندہ؟ جی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. صحیح ہے جی. اچھی تھی کہانی آج کی؟ جی ہے نا؟ آج کی کہانی اچھی تھی. جی. چلے اللہ عمل کی توفیق دے. دعائیں نہیں دے رہی آج آپ؟ جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ نے اتنی اچھی کہانی بھی سنائی. اور اب میں عمل کروں گی. اب میں عمل کروں گی. کیا عمل کروں گی؟ کہ اگر میرے ماں باپ مجھے والدین بلائیں گے، مجھے والدین بلائیں گے تو میں فوراً جاؤں گی. اور میں سنی سنائی بات پر عمل نہیں کروں گی. کیا کروں گی؟ پہلے تحقیق کروں گی. ہاں. اور کس خدا نخواستہ کوئی بھی مشکل پیش آ جائے تو کیا کروں گی؟ 2 رکعت نماز پڑھوں گی. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم.